الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پناہ دہندہ کی وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں کہ کسی کو پناہ دینے کے بعد اس پر عائد ہوتی ہے۔ کسی کو پناہ دینے کے لیے یا کسی کو پناہ دینے کے بعد پناہ دہندہ کو کون سی تکالیف، مشکلات یا مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ پناہ دہندہ پر کون سی آزمائشیں آ سکتی ہیں؟ یا ہم دیکھیں کہ اگر کسی نے کسی کو پناہ دے دی تو دنیا اس کی کس طرح مخالفت کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لوگ ہجرت کرتے ہیں، تو اسی تسلسل میں افغانستان سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے افغانیوں نے پاکستان ہجرت کی تھی۔ تو ان کی ہجرت کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو یہاں پر کیسا رہنا چاہیے؟ حکمران وقت کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور آج ان کی واپسی کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج ہمارا موضوع بحث ہے دوسری ہجرت حبشہ۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ افواہ پھیل گئی، یہ جھوٹی خبر پھیل گئی جو کہ حبشہ تک پہنچی مسلمان مہاجرین کو کہ کفار مکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہاں سے مہاجرین واپس مکہ مکرمہ آ گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو حالات ویسے نہیں تھے، سارے کفار تھے۔ اسلام کی جھوٹی افواہ تھی ان کے ایمان لانے کی۔ بہرحال مخالفین اسلام یا قریش مکہ، منکرین کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و جبر اور پستائیت کو مزید تقویت دی، مزید جبر و تشدد شروع کی۔ تو ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 82 مرد اور 18 خواتین نے ایک دفعہ پھر حبشہ کو ہجرت کی۔ جب قریش مکہ کو مسلمانوں کے ساتھ نجاشی کے رویے کا علم ہوا اور وہاں پر مسلمانوں کی اسودہ خالی یا وہاں پہ مسلمانوں کی امن کے ساتھ رہنے کا علم ہوا تو ان کو تکلیف شروع ہو گئی، اور مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے، نجاشی کو ان سے بدظن کرنے کے لیے اور ان مسلمانوں کو واپس مکہ مکرمہ لانے کے لیے تاکہ تکالیف اور مشکلات کی وجہ سے ان کو ان کی ایمان سے پھیر دے، انہوں نے صلاح و مشورے کے بعد حضرت عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، جو کہ اس وقت قریش مکہ کے زیرک ترین لوگوں میں سے تھے، قریش مکہ کے دانشوروں میں سے تھے، بڑے مدبر لوگ تھے، ان کو یہ ٹاسک حوالے کر دی کہ یہ وفد جا کے نجاشی سے مطالبہ کرے اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات چلے گئے نجاشی کے پاس، اپنے ساتھ بہت سے قیمتی تحفے تحائف بھی لے گئے، اور وہاں پر نجاشی کے جتنے درباری تھے ان سب کی خدمت میں وہ تحفے تحائف پیش کر دیے، جس کی بنیاد پر انہوں نے پوری درباریوں کی ہمدردیاں حاصل کی، اور درباریوں نے ان کو یقین دلایا کہ نجاشی کے سامنے وہ اس وقت قریش مکہ کی وفد کی موقف کی بھرپور تائید کریں گے۔ بہرحال قریش مکہ کی یہ وفد نجاشی کے دربار میں پیش ہوئی، اور نجاشی کے سامنے انہوں نے عرض کی کہ مسلمان کے ہمارے چند نوجوان ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھیر گئے ہیں اور آپ کے ملک میں انہوں نے پناہ لے لی، لہٰذا وہ ہم ان کے سربراہوں، ان کے بڑوں کی جانب سے آئے ہیں کہ آپ ان مسلمانوں کو یا اپنے باپ دادا کے دین سے پھرے ہوئے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کی ملک میں فساد پھیلائے، آپ کے لیے امن کا مسئلہ پیدا کرے، آپ کے لیے مسائل پیدا کرے، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ لوگ مسائل پیدا کریں ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ پوری نجاشی کے درباریوں نے بھی اس وفد کی موقف کی تائید کی اور نجاشی سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو یا ان مسلمانوں کو اس وفد کے حوالے کریں۔ نجاشی نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے میں معلومات کرنا چاہوں گا جن لوگوں کے حوالے سے ان کا یہ موقف ہے کہ ان کا موقف کیا ہے۔
مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور مسلمانوں کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے محاسن بیان کیے، اسلام کی تعلیمات پر بحث کی، اخلاق حسنہ، اسلام کی اخلاق حسنہ پر بات کی، اور اپنے سابقہ عقائد کی برائیاں بیان کی اور اسلام کی محاسن بیان کی، جس سے نجاشی انتہائی متاثر ہو گئے اور قریش مکہ کے وفد سے کہا کہ اتنے پاک لوگوں کو میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ یہاں سے خالی ہاتھ جا سکتے ہیں۔ اگلی روز یہ قریش مکہ کی وفد عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ دوبارہ نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور نجاشی کے سامنے مذہبی بحث چھیڑ دی۔ نجاشی سے کہا کہ جو لوگ ہمارے بگڑے ہوئے ہیں یا ہمارے دین سے متنفر ہے اور آپ کے پاس آئے ہیں، یہ لوگ آپ کا عقیدہ بھی نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ کے لیے مذہبی مسائل پیدا کریں ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے کہا کہ ہم ایک دفعہ پھر ان کا موقف سنیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا وفد پھر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنے عقیدے کا بیان کی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یا ہمارے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے یا قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہے اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوا ہے۔ نجاشی نے یہ بیان سنی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کے قریش مکہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں ان کی بیان میں اور ہماری عیسائیت کی تعلیمات میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں کو میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، اور اپنے درباریوں سے کہا کہ اس وقت کے سارے تحفے تحائف ان کو واپس کر کے ان کو یہاں سے واپس بھیج دے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں، ہماری ریاست میں امن و امان سے رہیں، اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا تو اس سے بھرپور تاوان لی جائے گی، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ کے مقابلے میں یا آپ کے بدلے میں مجھے کوئی سونے کے پہاڑ دے دے اور میں آپ کو ان کے حوالے کر دوں۔ چونکہ نجاشی اصل عیسائی مذہب پر تھا، عیسائیت پر تھا، اور جو لوگ صحیح عیسائیت کے ماننے والے ہیں، صحیح انجیل کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے انتہائی قریب ہے، وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ عصر حاضر میں جو لوگ عیسائی مسلمانوں کو نہیں مانتے، یہ اصل میں پولوسیت کے پیروکار ہیں، سینٹ پال کے پیروکار ہیں، یہ اصل عیسائیت سے پرے ہوئے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ قریش مکہ کی اس وفد یا مسلمانوں کی گفتگو نجاشی کے دربار میں، نجاشی کا رویہ، اس پورے بحث کا خلاصہ یہ ہے، اس سے جو اسباق نکلتی ہے، جو تعلیمات ہمیں ملتی ہے، جو رہنمائی ملتی ہے، وہ حسب ذیل ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی نے اس مسلمانوں کی اس وفد کو پناہ دے دی۔ تو یہ پناہ دینا کوئی معمولی بات نہیں، کوئی آسان بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ پناہ دیتے ہیں، ان پناہ گزین کے مخالفین کی آپ دشمنی مول لیتے ہیں، لہٰذا مہاجرین یا پناہ گزین کے مخالفین آپ کی جانب متوجہ ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور آپ سے مہاجرین کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بات اس سے نہیں نکلتی ہے کہ کسی کو پناہ دینا کوئی معمولی اور آسان بات نہیں، بلکہ پناہ گزین یا مہاجرین کے مخالفین کی آپ دشمنی مول لیتے ہیں، جو کہ نجاشی نے مول لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ پناہ دہندہ ہیں، تو پناہ دہندہ کے ارد گرد کے لوگ، درباری یا ان کے قریبی لوگ، یہ کسی بھی وقت پناہ گزین یا مہاجرین کے مخالفین آپ سے خرید سکتے ہیں اور آپ کے مخالف بنا سکتے ہیں۔ نجاشی کو ہم دیکھیں تو اس کے درباری بھی اس کے مخالف ہو گئے، اور یہ درباری بھی تخائف کے بدلے بک گئے تھے، مشرکین مکہ نے انہیں خرید لیے تھے، لہٰذا پناہ دہندہ کو اس بات کا علم ہونے چاہیے کہ اگر وہ کسی کو پناہ دیتے ہیں تو اپنے درباریوں کی بھی مخالفت کا بھی سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ لہٰذا نجاشی کے اس معاملے سے ایک بات، دوسری بات یہ سامنے آ گئی کہ آپ کے درباری بھی آپ سے بدل سکتے ہیں، آپ کے مخالف بن سکتے ہیں، بک سکتے ہیں تحفے تحائف یا ڈالر کے بدلے میں۔ تیسری بات یہ سامنے آ گئی کہ نجاشی نے جب مہاجرین یا مسلمانوں کو پناہ دے دی
تو تھوڑے وقت بعد قریش مکہ یا مہاجرین مسلمانوں کے مخالفین نجاشی کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تو پناہ دہندہ کو اس بات کا علم ہونی چاہیے کہ مہاجرین یا پناہ گزین کے دشمن اس کے دربار میں آئیں گے، اس کے ریاست میں آئیں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس سے پناہ گزین کا مطالبہ کریں گے۔ تیسری ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی بات یہ ہے کہ نجاشی کے اس معاملے کو دیکھے تو نجاشی نے درباریوں کی مخالفت بھی مول لی اور اس وفد کی باتوں میں بھی نہ آیا، تو لہٰذا پناہ دہندہ کے لیے اتنا جرأت مند ہونی چاہیے کہ نہ تو مہاجرین کے دشمنوں سے ڈرے نہ اپنی درباریوں سے۔ پہلی لیکچر میں ہم نے، اگر آپ کو یاد ہے تو یہ گزشتہ لیکچر میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ جس کے ہاں پناہ لیتے ہیں ان کے عقیدے کے بارے میں آپ کو علم ہونی چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ آپ سے مخالف ہے تو کسی بھی وقت وہ آپ کا مخالف بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں تو قریش مکہ نے نجاشی کے دربار میں مذہبی بحث کو چھیڑ دیا۔ اب اگر نجاشی صحیح عیسائیت پر نہیں تھا تو مسلمان مہاجرین کے لیے بہت سے مسائل پیدا بھی کر سکتے تھے اور ان کو ملک سے واپس بھی بھیج سکتے تھے۔ لہٰذا مہاجرین یا پناہ گزین کے مخالفین آپ کے سامنے مذہبی بحث بھی چھیڑ سکتا ہے اور آپ کی ریاست میں مذہبی جنگ کو بھی ہوا دے سکتا ہے، مذہبی جنگ بھی برپا کر سکتا ہے، جو کہ ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ دوسرے ہم مسلمانوں کی جانب سے دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نظریے، اپنی عقیدے، اپنے فکر، اپنے قول اور فعل کی دلیری کے ساتھ بھرپور انداز میں اظہار کی۔ لہٰذا مہاجرین یا پناہ گزین کو اس سے یہ عبرت لینی چاہیے کہ وہ اپنی عقیدہ، اپنی فکر، اپنی سرگرمیوں کو نہ چھپائے بلکہ ریاست کے سامنے ظاہر کرے اور سامنے رکھے تاکہ کسی کو اس پر شک و شبہ نہ ہو، اور اسی دلیری میں یا اپنی عقیدے، فکر اور سرگرمیوں کو ظاہر کرنے میں ہی ان کی بھلائی اور خیر ہے، جس طرح کہ مسلمانوں کو بھلائی اور خیر ملی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی جب وفد کی باتوں میں نہیں آیا، قریش مکہ کی وفد کی باتوں میں، تو اس نے سب سے پہلے اعلان یہ کی تھی کہ ان کے تحفے تحائف ان کو واپس کر دے، ان کو یہاں سے بھیج دے۔ لہٰذا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ آپ جن لوگوں کی مخالفت لیتے ہیں تو نہ تو آپ ان سے پیسے لیں گے، نہ چاندہ لیں گے، نہ قرض لیں گے، ورنہ آپ ان کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ عصر حاضر میں اگر مسلمان حکمران مخالفت نہیں کر سکتے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے مخالفین کے مقروض ہیں، ان پر ان کے ڈالر اور IMF کے بڑے بڑے قرضہ جات ہیں، لہٰذا قرض دار کے مخالفت بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اگلا ہم دیکھیں تو نجاشی مسلمانوں سے کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، ہماری ریاست میں رہیں جہاں چاہیں، اگر کسی نے آپ کو نقصان دی تو اس سے تاوان لی جائے گی۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ پناہ دہندہ کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ مہاجرین یا پناہ گزین کو بھرپور پروٹوکول دے دے، ان کی جان، مال اور عزت کی تحفظ یقینی بنائے۔ اور سب سے بڑی قابل توجہ بات جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ نجاشی کہتے ہیں مسلمانوں کی وفد کو کہ آپ کے بدلے میں اگر کوئی مجھے سونے کے پہاڑ دے دے تو میں وہ قبول نہیں کروں گا آپ کے عوض۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ عصر حاضر میں جس طرح مسلمان حکمران ڈالروں پر بکتے ہیں اور ڈالروں کے عوض مہاجرین یا پناہ گزین دیتے ہیں، تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، نہ ہی عیسائیت کی تعلیمات ہے۔ جس طرح نجاشی نے کہا کہ میں کسی مہاجر یا کسی پناہ گزین کے بدلے میں معاوضہ، سونے وغیرہ نہیں لوں گا اور نہ ہی ان کو مخالفین کے حوالے کروں گا، تو اس سے پناہ دہندہ کے لیے بات نکلتی ہے کہ وہ نہ تو ڈالر کے بدلے میں، نہ سونے جواہرات کے بدلے میں، نہ مراعات کے بدلے میں، نہ دیگر لالچوں کے بدلے میں پناہ دہندہ کو ان کے دشمنوں کے حوالے نہ کرے۔ اب ہم آتے ہیں مہاجرین یا افغانوں کی ہجرت کو، جو افغانستان سے یہاں پر آئے تھے، اور عموماً لوگ اس کی تشبیہ دیتے ہیں ہجرت مدینہ کے ساتھ، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینہ کو، اسی طرح افغانستان کے افغان مسلمانوں نے پاکستان کو ہجرت کی ہے، جو کہ سراسر غلط بات ہے، کیونکہ ہجرت مدینہ میں اور ہجرت حبشہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دن رات کا فرق ہے، سیاہ و سفید کا فرق ہے۔ افغانستان کے افغان مسلمانوں کا ہجرت پاکستان کو یہ ہجرت حبشہ کی مانند ہے، ہجرت مدینہ کی مانند نہیں ہے، کیونکہ ہجرت حبشہ کو ہم دیکھیں تو ہجرت حبشہ میں نجاشی نے نہ تو مسلمانوں کو آنے کی دعوت دی تھی، نہ ان کو اپنی ریاست بلائے تھی،
بلکہ مسلمان خود گئے تھے کفار مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے، ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے نجاشی کے پاس گئے تھے۔ دوسری، مسلمان نجاشی کے ریاست میں ان کے ممنوع رہتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ تیسری، ہم دیکھیں کہ وہاں پر مسلمان نجاشی کے ریاست میں مشرکین مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے گئے تھے۔ یہ لوگ نجاشی کے ماتحت زندگی گزار رہے تھے، کسی قسم کی ریاست مخالف یا حکومت مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھے۔ اور جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام ہوا تو یہ لوگ واپس حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ جبکہ ہجرت مدینہ کو ہم دیکھیں تو ہجرت مدینہ میں باقاعدہ طور پر انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مرکز، اسلامی ریاست کی مرکز کے لیے مدینہ منورہ کا انتخاب کیا تھا۔ اور جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا مسلمان مدینہ گئے تو مدینہ کے انصار ان کے ممنوع تھے، کیونکہ رسول اللہ اور مسلمانوں کی وجہ سے یہ مدینہ کے مسلمانوں کو تقویت ملی، ان کو قوت ملی، یہ یہود کے تسلط اور سے آزاد ہو گئے، اور یہاں سے ان کی عرب پر بادشاہت یا حکومت شروع ہو گئی۔ دوسرے، ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہ اسلامی ریاست کی مرکز تھی، یہاں پر اسلامی ریاست قائم ہو گئی، یہاں پر بالادستی مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور یہاں پر مسلمان ہمیشہ کے لیے رہے، حبشہ کی طرح نہیں کہ پھر بعد میں ہجرت کی، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رسول اللہ اور صحابہ رہے۔ اب دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کو ہجرت کی تو حبشہ کے بادشاہ یا حبشہ کے رہائشیوں نے مسلمانوں کو اپنی جائیداد اور اموال میں شریک نہیں کیے تھے، بلکہ فقط ان کو تحفظ دی تھی۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے باقاعدہ مہاجرین کو تحفظ بھی دی، ان کو اپنے مال اور جائیداد میں بھی شریک کرنا چاہا۔ بہرحال ایسی تناظر میں ہم دیکھیں تو افغانستان کے افغانیوں مسلمانوں کی ہجرت پاکستان میں یہ ہجرت حبشہ کی مانند ہے، کہ جس طرح مسلمانوں نے کفار مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے حبشہ ہجرت کی تھی، اس لیے افغانستان کے افغانیوں نے روس کے حملے اور روس کی ظلم و تشدد اور پستائیت سے بچنے کے لیے اپنی جان، مال اور عزت کو بچانے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ جس طرح مسلمان حبشہ میں نجاشی کے ممنوع تھے کہ انہوں نے انہیں محفوظ پناہ گاہ دے دی، اسی طرح یہ ان افغانوں کو بھی پاکستانی حکومت کی مشکور ہونی چاہیے کہ انہوں نے اسے پناہ دے دی، کیونکہ ان کے دوسرے بھی پڑوسی ممالک تھے، ان پڑوسی ممالک نے ان افغانوں کو پناہ کیوں نہ دی اگر وہ دینا چاہتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو مسلمان رہتے تھے حبشہ میں تو یہ محض پناہ گزین تھے، ریاست کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہ تھے، اور ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی عقیدہ اور ان کی سرگرمیوں ریاست کے سامنے واضح تھے۔ اسی طرح یہاں پہ جو پاکستان کے اندر جو افغان رہتے ہیں، جو افغان مسلمان رہتے ہیں، تو یہاں پر بھی محض پناہ گزین کی طور پر رہتے ہیں، نہ تو انہوں نے یہاں پر مدینے کی طرح اپنے لیے ریاست کا اعلان کیا ہے، نہ ہی حکومت کا اعلان کیا ہے، اور نہ ہی حکومت کے ساتھ شریک ہے۔ اب افغانستان کے افغانیوں کو کیا واپس جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو ہم ہجرت حبشہ کو دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں امارت اسلامیہ کا قیام ہوا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو حبشہ کے سارے مسلمان مدینہ منورہ آ گئے۔ آج اگر افغانستان میں امارت اسلامیہ کا قیام ہوا ہے، اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے، امن و امان ہے، تو کیا یہاں پہ حبشہ کی طرح پناہ گزین یا مہاجرین مسلمانوں کو اب افغانستان واپس جانا چاہیے یا نہیں؟ اخلاقی طور پر یا اسلامی اصولوں کو دیکھتے ہوئے یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اگر ریاست پاکستان ان کو شہریت نہیں دیتے تو ان کو واپس جانا چاہیے، اگر اسلامی اصولوں اور اخلاق کو ہم دیکھیں۔ بہرحال اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر آپ کسی کو پناہ دینا چاہے تو پناہ دہندہ کو ذہنی طور پر اس بات کا علم ہونی چاہیے، تیار ہونی چاہیے کہ پناہ گزین یا مہاجرین کو پناہ دینا کوئی آسان اور معمولی بات نہیں۔ پناہ گزین یا مہاجرین کے مخالفین آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں، آپ کے درباریوں اور قریبی لوگوں کو خرید سکتے ہیں،
آپ کو تحفے تحائف یا مرعات کا لالچ دے سکتے ہیں، آپ سے پناہ گزین کا مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ کی ضمیر یا آپ کا غیرہ ڈالروں کے بدلے خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے مقروض ہیں تو آپ کے لیے اس کے سامنا کھڑا ہونا مشکل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا، اور یہاں تک کہ جب وہ وفات ہو پا گیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسلمان تھا، لیکن انہوں نے اپنے درباریوں کے سامنے یا دنیا کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اگر پناہ گزین یا مہاجرین کے باب میں اسلامی ریاست یا مسلمان حکومتوں کے حکمران سے تھوڑی بہت کمزوری ظاہر ہوتی ہے تو ان کو بھی معذور سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح نجاشی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح یہ ان ریاستوں کے حکمرانوں کی بھی بعض کمزوریاں ہوتی ہے جو کہ علی الاعلان وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اور سب سے بڑی بات افغان کے مہاجروں کی وجہ کے ضمن میں یہ سامنے آ گئی کہ افغانستان کے مہاجرین کی پاکستان کو ہجرت یہ ہجرت حبشہ کی مانند ہے اور ہجرت مدینہ کی مانند نہیں ہے۔ اور ہجرت حبشہ کے اصول یہی تھے کہ فقط مہاجرین یا پناہ گزین کو جان مال عزت کی پناہ دی گئی تھی، اور جب ان کی ریاست قائم ہو گئی مدینہ میں تو وہ واپس چلے گئے۔ تو اسی طرح یہ افغان مہاجرین بھی، مسلمان مہاجرین بھی اگر ریاست پاکستان ان کو مزید نہیں رکھنا چاہتے یا ریاست پاکستان ان کو شہریت نہیں دینا چاہتے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں ان کے لیے جانا بہتر ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔